السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو، اپنے آڈینس میں سے جی جناب۔ ایک ہے جن کا نام تو مکمل نہیں ہے، لیکن ان کا یہ سوال تھا کہ حقیقت انسان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ میں ایک سید علیم کر کے ہے، جی جی، ان کا سوال ہے ام القرآن کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے انشاءاللہ تعالی۔ جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام القرآن کا جو لفظ ہے، یہ لفظ خود شاہد ہے، اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے، جو میننگ نکلتی ہے، تمام کی ماں، تمام کی ماں۔ تو کیا تمام کی ماں؟ اب اس کو علماء، ائمہ مصادر، مترجم ترجمہ کرتے ہیں کتاب سے مراد تمام کتابوں کی ماں۔ تو کتابوں کی ماں والا معاملہ تو نہیں بنتے ہیں۔ اچھا، کیا ہے یہ؟ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں؟ خود قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیسے ثابت کرتا ہے؟ شریعتی طور پر دیکھا بھی جائے، کبھی علمی معیار پر، تو قرآن کے حساب سے ام الکتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ اچھا، شریعت کے حساب سے ام القرآن تمام کتابوں کی ماں، جو تصدیق کرتی ہے، اصلاح کرتی ہے۔ ماں اصلاح کی باعث ہوتی ہے، کائے کی ہوتی ہے؟ بچے نادان ہوتے ہیں تو نادانوں کی اصلاح کون کرتی ہے؟ ماں۔ بچوں کی تربیت کس کے تابع ہوتی ہے؟ ماں۔ تو جتنے مذاہب ہیں، تمام مذاہب کی کتابوں کی اصلاح کرنے والی ماں ام الکتاب، ام القرآن۔ اس کا دوسرا ایک معنی اور نکلتا ہے صاحب، ام القرآن۔ تو قرآن کیا ہے؟ تمام قربت انبیاء کا مرکز۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آئے ہے، آئے ہے۔ یہ ذرا خوبصورت معنی ہے، تمام قربت انبیاء کا مرکز۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ وہ قرآن جس میں حضرت آدم سے لے کے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک کم و بیش 1,40,000 روایتوں کا اختلاف ہے. خیر جتنے بھی ہیں اللہ نے بھیجے، ہر زبان نے بھیجے ہیں، اس سے زیادہ بھی ممکن ہے. تو تمام انبیاءوں کی، انبیاء ہونے کی، نبی ہونے کی اور ان کی قربتوں کی شہادت ہے ام القرآن. اور تمام انبیاءوں کے فعل، کردار اور اس کی تمیز، اس کی سمجھ، ان کے اوصاف، ان کے عمل، ان کے تقوی، سب کا ایک جملہ ہو جانا، سمٹ کر ایک جملہ ہو جانا، ایک جملہ ہو جانا کسی شخص کے اندر، ایک جملہ ہو جانا کسی شخص کے اندر. تمام نبیوں کی ہر خوبی، تمام نبیوں کی ہر صفت، تمام نبیوں کا ہر تقوی، تمام نبیوں کی ہر چھوٹی بڑی معجزے کی قدرت، تمام نبیوں کی فراست، تمام نبیوں کا علم کا احاطہ اور دائرہ، ظاہری اور باطنی طور پر، یہ سب کا کسی ایک میں آ جانا، کسی ایک میں آ جانا، وہ ام القرآن ہے. اس قرآن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی زبانی حدیث ہے کہ میں نے ہر نبی کا عمل کیا، پھر اپنا عمل پیش کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. سمجھ رہے حضرت؟ مکمل. اور یہی ہے حقیقت انسانی، انسان کامل. اس لیے اقبال نے کہا کہ برزخ میں محمد کا عنوان نرالا ہے، انسان ہے لیکن انسان نرالا ہے. برزخ میں محمد کا عنوان، نام محمد نرالا ہے. عالم ارواح برزخ کے اندر کوئی نام نہیں ہوا محمد نام کا. انسانوں میں انسان ہے لیکن انسان نرالا ہے. عقلوں کی حدیں ختم ہو جاتی ہے ساری، عقل سے پرے ہے. یہ نرالا پن ہے آپ کا، کیونکہ آپ حقیقت انسان کامل ہے، مکمل انسان، مکمل انسان. خود کائنات کے انسانوں میں ایک مکمل جامع انسان. جامع انسان کا نام ہی ہے مجید صفت والا، مجید بات والا، مجید فکر والا، مجید حقیقت والا، مجید صفت انبیاء والا. اس حیثیت سے اسے قرآن مجید بھی کہتے ہیں. قرآن مجید بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ کاغذ کا قرآن نہیں. اس میں صفتیں نہیں ہے، نبی میں صفتیں تھی. اللہ کا حکم آیا قرآن کے اندر کہ لوگو تم اللہ کی ذات پر صفاتی ایمان لاؤ، اس کی صفات پر ایمان لاؤ. کیا لاؤ؟ اللہ کی ذات پر صفات ایمان لاؤ. ہاں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ کی ذات کی جتنی اوصافیت ہے وہ نبی سے ظاہر ہوئی، آپ کے کردار سے ظاہر ہوتی ہے. حق حق. اور حقیقت انسانی کا منشا ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا یہی تھا، مکمل طور پر ظہور رحمان. حق. رحمان کی مکمل رحمانیت کا ظہور
جس میں ہو جائیں وہ حقیقت انسان ہے، اور جو حقیقت انسان ہے وہی ام القرآن ہے، جس کی صفات کے ذریعے تمام انبیاء کی قربت ہو، تمام انبیاء کے اوصاف ہو اس میں، تمام انبیاء کے کردار ہو اس میں، تمام انبیاء کے عمل ہو اس میں، اور تمام انبیاء پہ جس سے حد ولایت اور فوقیت حاصل ہو، جسے اختیار نبوت حاصل ہو، جسے فضیلت حاصل ہو۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ کاغذی قرآن کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ، یہ اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی جانب ہے صاحب۔ اور ایسے ہی با نقص پائے رسول برائے سنت ظاہر و باطن کا جو امتی گزر جاتا ہے، جیسے کہ مولا علی، جیسے مولا علی مولا کائنات جو گزر گئے، سنت سرافہ نقص پائے رسول، سنت سرافہ نقص پائے رسول، یہ ام القرآن ثانی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جتنا نبوت کا سرافہ ہونا علی پر فرض اور واجب ہوا، اتنا ہی ہر امت پر فرض اور واجب ہے۔ یہی دین حقیقت ہے، حق، یہی دین حقیقت ہے کہ کردار حجت پر نہیں ہوتا ہے، حجت وہاں ہوتی ہے جہاں تفریق ہوتی ہے، یا تفریق نہیں ہے، یا تسلیم ہے، ندامت ہے، ماننا ہے، نادم ہونا ہے، نفی کرنا ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسلام میں تمام فرقے آ گئے، سیاہ سنی، سیاہوں میں جتنے بھی فرقے بنے اب تلک وہ، سنیوں میں جتنے بنے اب تلک وہ، اور آگے جو بنتے جائیں گے وہ بھی، یہ سب کے سب حجت اسلام ہے، دین نہیں۔ جناب یہ سب حجت اسلام میں آتے ہیں، دین نہیں۔ جو کردار میں آتا ہے وہ دین ہے، جو نبی کا تھا کردار وہی علی کا ہوا، اس لیے علی کا ہر فعل جانب دین ہوا، یعنی علی کی زندگی، علی کا کردار خود ایک دین ہے۔ علی کی اطاعت جو کرے گا، اتباع جو کرے گا، وہ دین کی اتباع کرے گا۔ کیا بات، نبی کی اطاعت کرے گا، نبی کی اتباع کرے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کا متعین یہ حجت اسلام والے نہیں کر سکتے۔ یہ تمام مسلک، تمام فرقے، یہ حجت پر مبنی ہے، اور حجت میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس کو زمین نہیں ملتی، اس میں اختلاف ہے، اس لیے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی طبقہ کسی بھی طبقے کو مطمئن نہیں کر سکتا، نہیں کر سکا، آج تک نہیں کر سکا۔ یہ انا پر مبنی ہے، اور طریقت اور کرداریت اور سنیت جو حقیقی ہے، سنت نبی یا سنت مولائی، یہ کردار پر مبنی ہے، اس لیے یہ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دین یہ ہے طریقت والا، نہ کہ شریعت والا۔ جس میں اختلاف ہے وہ دین ہی نہیں۔ دین واحدان جمع کو نکال کر وحدت کی طرف لاتا ہے، واحد کی طرف لاتا ہے۔ دین کی خصوصیت ہے کہ جمع کو واحد کرتی ہے دین، یہ معجزہ ہے دین کا۔ جمع کو واحد کر دینے کا نام دین ہے، یہ دین کا معجزہ ہے۔ اور واحد کو ٹکڑے کر کے، تقسیم کر کے، اختلاف کرنا، تفرقہ کر دینا، بکھیر دینا، یہ حجت شریعت کا معجزہ ہے۔ تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ کس طالب ہے۔
آپ کے قدم. کیا بات، سبحان اللہ. ام القرآن کی جانب اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کا مشاہدہ، آپ کا یقین، آپ کا تصور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے. حق. یہ ام الکتاب کی بات کری تھی اللہ نے. حفاظت کا ضامن اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں اس کی حفاظت کا ضامندار ہوں. تو جو قلب مصطفیٰ پہ جو نازل ہوا تھا اس کی حفاظت کی بات کر رہا تھا اللہ. یہ کتابوں کے اوپر نہیں، یہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھی جا رہی وہ بات کی اس کی نہیں. اس کو تو مٹی میں ڈالوں گا، دفن کروں گا، سڑ کے گل جائے گا، مٹ جائے گا. ہاں وہ تو ہوتا ہے، لوگ جلاتے بھی ہے. قلب مصطفیٰ پہ جو تھا اس کی ذمہ داری تھی اللہ کی. مگر علماء حجت وہ کتاب عکس کی طرف لاتے ہیں، قرآن عکس کی طرف لاتے ہیں. اور عکس یہ ہے جو پریس میں چھپتا ہے. صحیح. یہ گمراہ کرنا ہے، قوم کو اندھا کرنا ہے، ورگلانا ہے. اگر فکر حقیقت سے اگر دیکھے کبھی جائے کبھی بات کبھی، تو تمام اسلام کے علماء حجت اور یہ فرقے جتنے بھی ہے اپنے آپ میں خود جو ہے منکر رسالت، منکر نبی اور منکر اہل بیت اور منکر ہدایت رسول نظر آتے ہیں سب کے ساتھ. جن کی اطاعت اور تابعداری کا اللہ کے نبی نے حکم دیا وہ اہل بیت ہے. حق. حق. اگر تمہیں ام القرآن کا صرافہ بننا ہے تو اہل بیت کے نقش قدم پہ آ جائے. حق. عشق اہل بیت لائے اور خانقاہ کے پورا اولیاء سے مل جائے جہاں اس کی تحقیق اور تصدیق مکمل ہوگی. ورنہ تم کسی اور طبقوں میں جاؤ گے، سیاہ میں بولو یا سنیوں کے اندر، سوائے حجت کی کچھ نہیں رہے گا. یہ خود اپنے گھر کے، اپنے اطراف کے، اپنے بغل کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر پاتے. یہ خود بھی مطمئن نہیں ہے اپنے علموں سے آج تک. ان کی تحقیق اگر آپ کریے گا کبھی تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ سارے کے سارے بے ایمان ہیں، صاحب ایمان کوئی نہیں ہے ان میں سے. کیونکہ حجت کبھی ٹھہراؤ اور مرکز دیتی نہیں، ایمان تو مرکز والوں کے لیے ہوتا ہے. اور صاحب مرکز کل اولیاء، کل خانقاہ، کل فقراء ہے جو ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں. تو یہ ام القرآن کی فضلیت میں چھوٹا سی مختصر بہت خوب صاحب، بہت خوب ایک میرا بیان تھا، اور اسی کے اندر جو ہے حقیقت انسان کامل کی حقیقت بھی سامنے واضح آ گئی، خلاصہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کل عالم انسان کے اندر آپ کی ذات واحد ہے اور آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، آپ کا کوئی نظیر نہیں ہے. صحیح صاحب اس لیے حقیقت انسانی کے لحاظ سے سوائے نبی کی ذات کے علاوہ اور کوئی بیٹھتا ہی نہیں. کیا بات. صحیح. یہ بات کہہ کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں. اور ہمارے جو بھائی تھے اپنے کیا بولتے سید علیم صاحب کا جو مطالبہ تھا اور دوسرے ایک بھائی تھے ان کا جو مطالبہ تھا، دونوں موضوع کے مطالبے ایک ہی موضوع کے فکر کے اندر جو ہے ضم ہو گئے اور دونوں کی وجاہت ہو گئی ہے. میں صاحب اپنی ذمہ داری سے بری ہوا. شکریہ. الحمدللہ. الحمدللہ صاحب. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.